السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد دمشق کے قریب ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا، دنیا کی لذتوں سے بالکل بے پرواہ، اپنے خیالات میں کھویا ہوا، اور خانقاہ کے وضو خانوں کی صفائی کیا کرتا تھا۔ خانقاہ کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہی شخص مسجد کے صحن میں غور و فکر میں مشغول تھا۔ قریب ہی علماء کرام اور مفتیان کرام کی ایک جماعت چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک ایک دیہاتی وہاں آیا اور اس نے مفتیان کرام سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کچھ پیچیدہ تھا، تو جتنے بھی وہاں پہ علماء و مفتیان کرام تھے سب نے اس سوال کو دیکھا، لیکن کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ شخص یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیہاتی کو علماء کرام سے جواب نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، اس نے دیہاتی کو اپنے پاس بڑے ہی پیار سے بلایا اور اس کے اس سوال کا جواب دے دیا۔ جواب ملنے کے بعد دیہاتی کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا اور اس شخص سے کہنے لگا کہ اس سوال کا جواب تو یہ علماء نہیں دے سکے، تو تم اس سوال کا جواب کیسے دے سکتے ہو؟ وہ جو علماء اور مفتیان کرام تھے وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس دیہاتی کو بلایا اور پوچھا، تو دیہاتی نے سارا معاملہ سنایا علماء کو۔ تو جب علماء کو اس سوال کا جواب پتہ چلا تو تب انہوں نے کہا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عالم، اور ایک ایسا عالم جس کا شہرہ پوری دنیا میں ہے۔ ناظرین، یہ عالم جس کی بات میں کر رہا ہوں، ناظرین وہ عالم دین کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ دنیا اس عالم دین کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو حامد، آپ کا نام محمد، آپ کے والد اور دادا کا نام بھی محمد، تو اس طرح آپ کا نام بنتا ہے محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بہت سارے القابات سے بھی مشہور ہیں، جیسے زین الدین، حجت الاسلام، شرف الملہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے القابات ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ امام غزالی کہتے ہیں، اس کی وجہ جانتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگ مجھے غزالی کہتے ہیں، یعنی دھاگے کا تاجر۔ غزالی کا مطلب ہوتا ہے دھاگے کا تاجر۔ آپ فرماتے ہیں لوگ مجھے غزالی کہتے ہیں، حالانکہ میں غزالی ہوں، کیونکہ میرا تعلق غزالہ نامی علاقے سے ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو اس طرح لوگ پکارتے ہیں امام غزالی، تو یہ نہیں درست، بلکہ درست اس کا جو مخرج بنتا ہے وہ ہے امام غزالی، زا کے اوپر تشدید نہیں ہے۔ اب آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 450 ہجری میں طوس، یہ خراسان کا ضلع ہے، اس کے اندر ایک علاقہ تھا طابران، وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین بھی انتہائی نیک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب 465 ہجری میں انتقال فرما گئے، اور انتقال سے پہلے آپ کے والد نے اپنے ایک صوفی دوست احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا جو سرمایہ ہے، میرے ان دو بیٹوں یعنی امام غزالی اور آپ کے دوسرے بھائی کا نام تھا احمد غزالی، ان دو بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا نسب کے حوالے سے تعارف۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے طالب علمی کا، پھر ہے تدریس کا، اور آخر میں دور ہے تصوف کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیمی دور کی بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کے وصال کے بعد آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز طوس ہی میں کیا، اور سیدنا احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نیتوں کی اصلاح پر پہلا سبق حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایران کے مشرقی شہر جرجان پہنچے، اور وہاں پر حضرت سیدنا ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشاپور پہنچے۔ ناظرین، نیشاپور اس دور میں علمی لحاظ سے بہت ہی اہم شہر تھا،
اور اس شہر کے اندر بڑے بڑے علماء، فقہاء، طالب علم جو ہوتے تھے وہ بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اسی شہر کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نیشا پور پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک اور شرف یہ ملا کہ جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت امام الحرمین حضرت سیدنا عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی وہیں موجود تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی صحبت کا بھی شرف ملا۔ اور اب اگر بات کی جائے، جب آپ نیشاپور میں حضرت سیدنا عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھے تو حضرت سیدنا عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کلاس ہوتی تھی، جو درجہ ہوتا تھا، اس میں 300 طلباء تھے، اور ان 300 طلباء میں سب سے ممتاز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس دور طالب علمی میں جب آپ وہاں پر علم دین حاصل کر رہے تھے تو آپ نے اصول فقہ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا المنخول۔ جب اس کتاب کو آپ کے استاد حضرت سیدنا عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو آپ نے بڑے ہی رشک بھرے انداز سے کہا کہ میرے دنیا سے جانے کا انتظار تو کرتے، تمہاری یہ کتاب میری کتاب پر بھی فائق ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت تھی کہ آپ کے استاذ آپ کے بارے میں اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں، یعنی تدریس۔ 478 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصہ نیشاپور میں رہے، پھر آپ نے نیشاپور کو خیر آباد کہا اور اس کے بعد آپ تدریس کے میدان میں سامنے آئے۔ ناظرین، یہ دور جس دور کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، یہ دور تھا سلجوقوں کا، اور سلجوقوں کے اندر ایک بہت ہی مشہور وزیر اعظم گزرے ہیں جن کا نام ہے نظام الملک۔ نظام الملک ایک صاحب علم اور علم دوست شخصیت تھے، یعنی علماء سے محبت کرتے تھے۔ ان کے دربار کے اندر علماء موجود ہوا کرتے تھے جو مختلف مضامین پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظام الملک کے دربار میں پہنچے، وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی مختلف مناظرے کی محافل کا انعقاد کیا گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت تو آپ دیکھ چکے کہ طالب علمی میں آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی جس پر استاد بھی رشک کرے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان علماء میں بھی ممتاز رہے اور بحث و مباحثہ میں آپ ان پر غالب رہے۔ اب یہ علمی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے عام تو عام خواص بھی جو ہیں آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نظام الملک نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صلاحیتیں دیکھیں تو اس نے نظام الملک نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زین الدین اور شرف الملہ کے القابات سے نوازا، اور یہی نہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی علمی کارناموں کی وجہ سے نظام الملک نے آپ کو مدرسہ نظامیہ، یہ بہت مشہور مدرسہ ہے، اس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مدرسہ نظامیہ کا آپ کو انچارج دینے کا فیصلہ کیا اور آپ کو وائس چانسلر کا منصب دیا گیا، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبول کیا، اور تقریباً 484 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ منصب ملا، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 488 ہجری تک آپ یہاں رہے، اور 484 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر تھی 34 سال۔ اب آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے آخری دور کی طرف چلتے ہیں، یعنی تصوف۔ ناظرین، یہاں تک جو ویڈیو میں آپ نے سنا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دور ہے جس میں آپ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ اب آئیے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کے میدان میں اترے تو پھر کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تصوف کی کتب کا مطالعہ کیا تو آپ کا رجحان تصوف کی طرف ہوا، گوشہ نشینی کی طرف ہوا، اور آپ نے اپنی ان ساری شہرتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے تصوف کی راہ لی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس راستے پر گامزن ہوئے، جس طرح آپ شریعت کے اندر ممتاز عالم دین بنے، اسی طرح تصوف کے اندر بھی آپ پیچھے نہیں رہے، اور آپ نے تصوف کے اندر جو کام کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور ہاتھ میں لاٹھی ہے اور پانی کا برتن آپ نے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ
ایک وقت وہ تھا جب میں نے امام غزالی کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی کلاس کے اندر، آپ کے درجے کے اندر 400 علماء کرام اکتساب علم کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف آپ کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف 400 علماء آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آگے بڑھا اور امام غزالی سے عرض کی کہ حضور کیا وہ صورت اس سے اچھی نہیں ہے جس میں آپ تدریس فرماتے ہیں؟ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعار کی صورت میں قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جواب دیا۔ اب وہ جواب سنیے اور دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معرفت کے کس اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آئیے ان کا جواب سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا تو میں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا۔ میرے علمی نکات طلباء کی سمجھ سے بالا تر تھے، اس لیے میں نے تدریس بھی ترک کر دی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری خوش بختی اور منزل مقصود تو دنیا سے بے رغبتی اور خلوت نشینی میں ہے، اس لیے میں نے دنیا سے بے رغبتی اور خلوت نشینی اختیار کر لی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، یہاں تک کہ سلطان وقت بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو القابات سے نوازا کرتے تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے ترک کر دیا ہے اور خلوت نشینی اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو منصور رزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہلی مرتبہ بغداد میں دیکھا تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اور جس سواری پر آپ سوار تھے، جب اس کی قیمت لگائی گئی تو وہ تقریباً 500 دینار بنی، یعنی 500 سونے کے سکے، اتنا قیمتی آپ کا لباس۔ اور یہی حضرت سیدنا ابو منصور رزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام غزالی کو ان گوشہ نشینیوں کے بعد جب دوبارہ بغداد میں دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لباس پہنا تھا اس کی قیمت 15 قیرات بنتی تھی، یعنی چند معمولی سکے۔ ناظرین، یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کہ آپ نے جب راہ تصوف اختیار کی تو آپ نے اپنی ساری شہرت، سارے آپ کے جتنے بھی مراتب تھے، بڑے مدرسے کے اندر آپ وائس چانسلر تھے، آپ نے یہ سب کچھ چھوڑا اور ایک قیمتی لباس پہننے والا عالم 15 قیرات کا لباس پہننے پر آ گیا۔ ناظرین، یہ کیا ہے؟ یہی سب وہ ہے جس کو لوگ معرفت کہتے ہیں۔ جس کو معرفت مل جائے اس کے لیے دنیا کی حیثیت کچھ نہیں رہتی۔ اور شروع کے واقعے میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کی رنگینیوں سے بالکل بے رغبت تھا، جی ہاں، وہ شخص امام غزالی ہی تھے جن کا تذکرہ آپ نے شروع میں سنا، اور اب آپ نے ان کی زندگی کے مختصر سے احوال جانے۔ اب آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی بات کی جائے تو آپ نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ساری کتابوں کا ذکر کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے، آپ ان کی لسٹ ابھی اپنی سکرین پر دیکھیں گے۔ چند کے نام میں آپ کو لے دیتا ہوں جو بہت ہی مشہور کتابیں ہیں، جیسے منہاج العابدین، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، اس طرح کی مایہ ناز کتابیں آپ نے تالیف فرمائیں، اور کچھ کتابوں کے نام آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی بات کی جائے تو آخری عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آبائی علاقے میں واپس آ گئے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں بسر کیے اور وہیں ایک خانقاہ بھی تعمیر کروائی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 14 جمادی الاخری 505 ہجری میں طوس ہی میں ہوا، اور وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آج بھی اپنے جلوے لوٹا رہا ہے، اور علم کے پیاسے، روحانیت کے پیاسے اللہ کے اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے آج بھی لوگوں کو روحانیت سے اور علم سے فیض یاب فرماتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی تھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور اسی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔